كاظم له ولا مداني له ولا مزارع له ولا منازر له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا وعظيما محمدا وكريما محمدا وعتيقا محمدا وصديقا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह जल्ल शानुहु दी ज़ात अक़दस के लिए, जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक, राज़िक, हाजत तरवा, मुश्किल कुशा, माबूद, लजपाल, दाता, गौसे आज़म, दस्तगीर, गंजबख्श, फैज़ आलम है। अल्लाह ताला की हम्दो सना, तारीफ़ात, किब्रियाई, बढ़ाई के बाद दरूद व सलाम सरवर कायनात, इमाम कायनात, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन, सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर व आला व बाला के लिए मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान मजीद में से एक आयत मुबारका आप लोगों के सामने तिलावत की है। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब और प्यारे खलील सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी मुश्किलात के ऊपर
پورا اترنا اور ان کا صبر کرنا، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ اتنی آزمائشیں آنے کے بعد، اتنی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے میرے پیارے خلیل، میں نے آپ کو اپنا خلیل اور دوست بنا لیا ہے۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ جو دوست ہوتا ہے پھر دوست کے ساتھ کیسی محبت کرتا ہے، کیسی الفت کرتا ہے، کیسی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، کیسی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کس طرح اس کی مدد کرتا ہے، غمیوں میں آتا ہے، دکھوں میں آتا ہے، پریشانیوں میں وہ اس کے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ اللہ رب العزت ہے۔ محترم بھائیوں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ سبق ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سیرت بیان کرتے ہیں، باقی مسائل نہیں۔ یہ ایک ایسی سیرت ہے کہ جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ایمان کا بھی سبق دیتی ہے، اسلام کا بھی سبق دیتی ہے، اور اسی طرح قرآن کی بھی۔ اور سیرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمیں جو ہے بہت ساری مشکلات آنے کے بعد ان کے اوپر صبر کرنے کی بھی تلقین کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سبق دے رہی ہے کہ مدد مانگنی ہو، مشکلوں کے اندر بھی ہو، مصیبتوں کے اندر بھی ہو، تو صرف اور صرف کس سے مانگے؟ اللہ رب العزت سے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر کہ مشکل کشا کون ہے، اس حوالے سے آپ سے بات ہوئی، کیونکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، اور ان مشکلات کے اندر پکارا تو کس کو پکارا؟ سجدہ کیا تو کس کو کیا؟ بھیک مانگی تو کس سے مانگی؟ دعائیں مانگی تو کس سے مانگی؟ التجائیں رکھی تو کس سے مانگی؟ اللہ رب العزت سے۔ یہ سب سے بڑا اہم سبق ہے۔ آگے ہم قربانیاں آ رہی ہیں، قربانیاں ہم نے کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیارے محبوب آخر الزمان خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دے کے یہ بات کہہ دی کہ اس کو بھی حکم دیا کہ آپ نے بھی جو ملت، جو دین، جو حنیف ہے، وہ حضرت ابراہیم کی ملت اور اس کے دین پہ چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، اور ان کی اتباع کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ عمل کرنا ہے۔ اور میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اتباع کی، ان کی دین پر چلے، اور ان کا دین کیا تھا؟ دین حنیف، اور وہ دین تھا جو اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا، اور نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، ارباں، خرباں لوگ اللہ کے راستے میں یہ قربانیاں دیتے ہیں۔ آگے قربانی کا چاند نظر آنے والا ہے، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دو دین پہ چلتا ہے۔ وہ دین یہی، وہ ان کی سیرت یہی سبق دیتی ہے، سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا وہی شخص جو اللہ کے راستے میں قربانی دے گا، اور قربانی منظور اور مقبول بھی اسی شخص کی ہوگی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ تو محترم بھائیوں، میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ قواعد، کچھ مضامین آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت
آپ لوگوں اور مجھے بھی سب کو ملے ہوئے سب لوگوں کو اللہ رب العزت سمجھنے کی بھی اور سیرت ابراہیم کے اوپر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت کے اندر اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے، ملت ابراہیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نسب نامہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ میں مختصر صرف اتنا ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کے باپ کا نام طارق تھا، اور جو آزر نام کے مشہور اس لیے تھا کہ وہ بتوں کو بناتا، تیشے کے ساتھ گھڑ گھڑ کے وہ بنا کر مورتیاں بنا کے، کچھ لکڑیوں کی کچھ جناب کے لیے پتھروں کی، اس طرح بنا کے رکھتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آزر رکھ دیا۔ اصل تو ان کا نام طارق تھا، اور یہ عراق کے ایک شہر بابل ہے، وہاں رہتے تھے، اور ان کو ایک بہت سارا بادشاہ کی طرف، نمرود بادشاہ تھا، اس کی طرف سے ان کو ایک منصب ملا ہوا تھا، ایک مقام و مرتبہ ملا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، پیسہ تھا، یہ نمرود کا بہت زیادہ چہیتا بھی تھا، کیونکہ یہ مورتیاں بنا بنا کے جو خوبصورت بت ہوتا تھا وہ بادشاہ کی یعنی کہ عدالت کے اندر پیش کرتے، وہ اس کو قبول کر کے ان کو تحفہ دیا کرتے تھے۔ ہوا کیا اصل میں کہ جس سال کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، یہ تاریخ طبری کے اندر یہ بات موجود ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھی ہے کہ اس سال کے اندر نا سورج یعنی کہ سورج گرہن ہو گیا، 1 دن 2 دن 3 دن، بادشاہ گھبرا گیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ ایسے کیوں ہو گیا، اندھیرا چھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ طوفان آنے لگے۔ اس بادشاہ نمرود نے کہنوں کو، نجومیوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ 3 دن لگاتار ہو گئے ہیں کہ سورج جو گرہن لگا ہوا ہے، چاند بھی سورج بھی اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ انہوں کہنوں نے بتایا کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو بڑا ہو کے نا تیری سلطنت اور بادشاہی کے اندر تیری کرسی کو گھن لگا دے گا، تیری کرسی چھین لے گا، تیرے پاس وہ بادشاہی نہیں، تیرا دین نہیں رہے گا، وہ دین اور قائم کرے، مضبوط اور حق سچ والا دین قائم کرے گا، تو باطل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ کون ایسا ہے۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے آرڈر جاری کر دیے، حکم جاری کر دیے، اپنے وزراء کو یہ کہا کہ تم ایسے کرو کہ جن جن گھروں کے اندر بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کی ماؤں کے جو حاملہ ہیں عورتیں، ان کے حمل کو گرا دیا جائے، اور کوئی خامند اپنی بیوی سے علیحدگی کے اندر نہ رہے، ان کے ساتھ ملے نہ، خلوت اختیار نہ کرے، ہم بستری نہ کرے، جدا جدا کر دیا جائے، بندوں کو الگ کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا۔ اور یہ جو طارق تھا یہ ان کا بہت چہیتا، ان کو ایک منصب ملا ہوا تھا، ان کو ساتھ رکھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے قریب مت جانا، اور جن کے بچے اسی سال کے اندر یعنی کہ وہ خاص مہینے تھے، ان مہینوں کے اندر جو پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ بہت زیادہ بچوں کو قتل کیا، بہت سارے حاملہ عورتوں کے حمل کو گرا دیا گیا، اتنا یہ ظالم تھا۔ جو کرتا ہے اللہ اس کو کوئی ڈبو سکتا، جس کو وہ ڈبو دے اس کو کوئی اتار سکتا نہیں ہے نا، وہی اللہ ہے۔ وہ چاہتے تھے یہاں پہ جہلیت، یہاں پہ ظلم و ستم کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے،
وہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک شخص، ایک انسان، عظیم انسان پیدا کرنا تھا، وہ جس طرح تجویز کرتا وہی پیدا کر دے۔ آخر کار طارق کو پتہ چلا، اس نے جب تلقین کی بادشاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنی بیوی کو ایک اور نامی جگہ ہے وہاں پہ غار کے اندر نہ بٹھا کے ان کو بٹھا دیا، ایک لونڈی اس کے ساتھ آئی۔ کچھ مہینے گزرے، اس کے بعد درد تکلیف اٹھی تو بچہ پیدا ہوا، تو بچہ انتہائی خوبصورت، اور وہ لونڈی، ان کا نام عبدہ تھا، ماں کا نام امیلہ تھا۔ وہ کہتی ہے کہ عبدہ جو لونڈی ہے وہ کہتی جب میں نے بچہ دیکھا اتنا خوبصورت سرخ بچہ ہے، اور پیدا ہی ہوا تو اپنے منہ کے اندر انگوٹھے ڈالے ہوئے تھے اور وہ چوس رہا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایک جیسے ایک بڑا بندہ ہوتا ہے وہ ذہین فتین سمجھدار ہوتا ہے، وہ بچہ اسی طرح لگ رہا تھا۔ میں اسے امیلہ سے پوچھا، مالکہ سے پوچھا، میں نے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اسے اٹھا سکتی ہوں، بوسہ لے سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا اٹھائے۔ عبدہ کہتی ہے، لونڈی کہتی ہے، میں نے جب اٹھا کے نا تو میں ان سے باتیں کرنے لگ گئی، جلدی بڑا ہو تو ایک خوبصورت ہے، مجھے لگ رہا ہے تو ایک عظیم انسان بنے گا، طاقتور قوت والا انسان بنے گا، حق اور سچ اور غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کو اور بیمار ان لوگوں کو تو رہا ضرور کروائے گا۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اوپر سے مالکہ آ گئی، اس نے کہا تم کیا کہہ رہی ہو چھوٹے بچے سے؟ کہہ رہی بس میں تو ان کے ساتھ پیار ہی کر رہی ہوں۔ بہرحال وقت چلتا گیا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جوانی کو نہیں ملے، اب بڑے نہیں ہوئے، تقریباً 1.5 سال کی عمر ہے یا اس سے بھی کم ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے 15 مہینوں کا بچہ ایسے لگ رہا تھا جیسے 15 سالوں کا بچہ ہے۔ اتنا عظیم الشان یہ عظیم انسان تھا، جب ایسے لگ رہا تھا اور لونڈی کے ذریعے سے عازر کو یہ بات ملی کہ تمہیں ایک خوبصورت بیٹا ہوا ہے، کسی کو نہیں بتانا۔ عازر بہت گھبرا گیا کہ میں تو بادشاہ کا چہیتا ہوں، اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو میرے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ جتنا بھی کوئی ظالم باپ ہو یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو قتل کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے، یہ کوئی باپ نہیں چاہتا۔ آخر اس نے چھپانا شروع کر دیا۔ ادھر سے ان کو گھبراہٹ بھی ہے، ادھر سے ان کو پریشانی بھی ہے، کہیں بادشاہ کو پتہ نہ چل جائے۔ اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، کسی سے بات بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ میں کسی سے بات شیئر نہیں کر سکتا، اگر کر دی تو یہ میری بات لیک ہو جائے گی تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے، مجھے بھی قتل کر دیں گے اور ساتھ میرے بچے کو بھی قتل کر دیں گے۔ لیکن چند لوگوں سے ڈرتے ڈرتے ہوئے بات شیئر کی۔ بات شیئر کرنے کے بعد انہوں نے کہا تمہارا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، اب کوئی خوف نہیں ہے، وہ گرفتاری والے مہینے بھی گزر چکے ہیں، بادشاہ بھی خاموش ہو گیا ہے، اب وہ مسئلہ بھی نہیں رہا، صرف اسی سال کے اندر کہا گیا ہے، وہ سال تو گزر گیا ہے، اب تم ایسے کرو کہ اپنے بیٹے کو لے کے آؤ۔ اب کیا کرو؟ اپنے بیٹے کو شہر میں لے کے آؤ۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے باپ نے اس لونڈیوں کو کہا، اس لونڈی کو کہا عبدہ تم جاؤ نا، میری بیگم امیلہ کو کہو کہ بچے کو لے کے شہر آ جائے۔ بعض روایات کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ خود گئے تھے، وہ لے کے آ رہے تھے۔ بعض روایات کے اندر رہتا ہے کہ وہ خود ماں جو لے کے آ رہی تھی۔ اب یہ سفر شہر کی طرف زندگی کے غار سے نکل کر اب شہر کے اندر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ جس علاقے کے اندر بندہ جائے وہاں پہ بندہ نئی نئی چیزیں دیکھے تو بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اس سے سوال کروں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابھی لڑکپن ہے، ابھی بچپن ہے، ابھی شعور کی آنکھیں نہیں کھلی، ابھی جوانی کی آنکھیں نہیں کھلی، ابھی تو جوانی کے عنبر کو نہیں پہنچے، بس بچپن ہی ہے۔ 15 مہینے کے بچے ہیں، ابھی دھوتلی زبان کے بولنے والے ابراہیم اپنی ماں کے ساتھ آ رہے ہیں اور ایسے لگ رہے ہیں جیسے کوئی جوان گبرو آ رہا ہو، جیسے کوئی جوان آ رہا ہو۔ تو جب وہ چل رہے تھے اپنی مما کے ساتھ آ رہے تھے، ساتھ ساتھ جب کوئی درخت آتا تھا وہ اپنی ماں سے پوچھتے تھے، اماں جی یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اسی طرح کے سوال کرتے آ رہے تھے۔ ماں اسے بتاتی آ رہی تھی، کہتی اللہ یہ کہتی آ رہی تھی کہ میرے بیٹے تم اتنے سوال کیوں کر رہے ہو؟ سیدنا ابراہیم پوچھتے آ رہے ہیں۔ یہ پوچھنا بھی ان کے لیے ایک راز کی بات تھی۔ یہ اللہ نے دین پھیلانا تھا، ایک نبی بنانا تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ماں سے پوچھتے آ رہے ہیں، پوچھتے ایک مرتبہ کہا، امی جان مجھے یہ بتاؤ نا، یہ جتنی چیزیں میں نے پوچھی ہیں ان کا مالک کون ہے؟ ان کا مالک کون ہے؟ ان کا خالق کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں خاموش رہ گئی، بس اس نے صرف نمرود کی طرف اشارہ کیا۔ جب نمرود کی طرف اشارہ کیا تو حضرت ابراہیم پوچھنے لگے، ماں جی مجھے یہ بتا دیجئے اس نمرود کا مالک کون ہے؟ نمرود کا مالک کون ہے؟ ماں کو پتہ چلا کہ جس سے ہم ڈرتے تھے یہ وہی بات نکلی۔ جلدی سے بچے کے منہ کے اوپر ہاتھ ڈالا اور ڈال کر یہی کہا، بچے خاموش ہو جاؤ۔ جب بچے کو گھر شہر کے اندر لے گئے اور جب شہر کے اندر پہنچے، وہاں شہر کے اندر پہنچ کر گھر کے اندر جب باپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، یقین جانو کہ ابراہیم کے باپ اپنے بیٹوں کے دیکھتے ہوئے خوشی کے آثار نظر آئے اور وہیں پہ بیٹھ گئے اور بہت پیار کیا۔ پیار کرنے کے بعد پھر شام کا وقت ہو گیا۔ ادھر سے بیوی بتا رہی کہ رستے میں یہ ابراہیم جو بیٹا ہے، اس ابراہیم نے مجھ سے اس طرح کے سوال کیے، میں نے اس کو چپ کروا دی ہے۔ باپ کہتا ہے اگر یہ شعور میں آتا، اگر یہ جوان ہوتا، میں اسے ڈانٹ پلاتا۔ ابھی تو بچپن میں ہے، لڑکپن ہے، اب جس طرح کے سوال کرتا ہے کرنے دو، اسے تو سمجھ بھی نہیں ہے۔ اس کو کیا پتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے یا اس کے باپ کو سمجھ نہیں ہے۔ آخر کیا ہوا؟ شام کا وقت ہوا، رات کی تاریکی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے دیکھا اسی طرح لیٹے ہوئے آسمان پہ نظر پڑی تو دیکھا تارے کو، جہاں چاند کو دیکھا، فلما جن علیہ اللیل، جب رات ہوئی، رات کی تاریکی ہوئی، رآ کوکبا، جب رات ہوئی تو ستاروں کو دیکھا تو یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی جو ستارے ہوں گے وہی مالک ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ یہی بنانے والے ہیں، ہو سکتا ہے یہی۔ آخرکار جب دیکھا کہ وہ رات بھی گزر گئی، ستارے بھی غائب ہو گئے، چاند بھی غائب ہو گیا، پھر کیا ہوا؟
باپ سے پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ بھی ان کی بھی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی التجائیں کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی ہم سجدہ کرتے ہیں۔ جب اتنی بات کہی تو ابراہیم نے پوچھا ابا جان آخر اس کو لے آنے والا کون ہے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ آخر اتنی بات پوچھی تو جناب کے علی ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا باپ غصے میں آ گئے، بیٹا چپ کر جاؤ، تم بچے ہو، تمہارا اس طرح کے سوال کرنے میں کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ رب نے کہا کہ ابراہیم تیرے اوپر آزمائشیں آئیں گی، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، لیکن اس کے اوپر صبر کرنا۔ یا باری تعالی میں اگر صبر کروں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اے ابراہیم خلیل انی جائلک للناس اماما، کہ میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل نو تمام لوگوں کا امام بھی بنا دیا۔ اسی کی ملت پہ ہم چل رہے ہیں، اسی کی ملت کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے طریقے کے مطابق اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی دین ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ، ابھی جوانی کو پہنچے ہی ہیں، ابھی تھوڑی زیادہ عمر بھی ہوئی ہے۔ سیدنا ابراہیم نے اپنے گھر سے دعوت کا کام کیا، اپنے گھر سے دین کا کام کیا۔ کہا کہ ابا جان اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو باپ سے کہنے لگے کہ ابا جان تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا، اے ابا جان تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، پھر تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ جب ابا جان نے سن لیا غصے میں آ گئے۔ اللہ رب العزت قرآن اعلان فرماتا ہے وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي، آگے کہتے ہیں یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یہ سورۃ مریم ہے، اس کے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا ابا جان جو میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ یہ عنوان تو بہت تفصیلی ہے، ہر آیت کی تفصیل اور ہر آیت کی تفسیر کروں تو ٹائم درکار ہے، لیکن المختصر میں آگے بات کو بڑھاتا چلا جاؤں کہ اس کے اندر ہی بس اوقات جو بیٹے کو علم ہوتا ہے وہ باپ کو نہیں ہوتا۔ یہ نہ ہو کہ باپ کہے تم میرے میں پیدا ہوئے میں تیرے میں پیدا ہوا،
جس دین کے اوپر ساری زندگی میں نے گزار دی ہے بس وہی دین ہے۔ کل کا تو پڑھا ہوا چند سالیں تو نے مدرسے کی دالیں کھائی ہیں، اب تو ہے نا ہمارا باپ بنا ہوا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا قرآن فرماتا یا ابتی، جوانوں اس سے ایک اور بھی مسئلہ اخذ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے بات کی لیکن اس کے اندر اپنے باپ کے ساتھ نافرمانی نہیں کی، نہ ان کی گستاخی کی ہے، نہ ان کو تکلیف دی ہے، نہ ان کی دل کی آزاری کی ہے۔ فرمایا یا ابت، کیا کہا؟ یہ دو جمعے جو میں پڑھا رہا ہوں یہ سمجھ لے کہ میں واعظ نہیں کر رہا، صرف آپ کے ساتھ مکالمہ اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پھر اسی روٹین کے مطابق میں آ جاؤں گا، لیکن میرا صرف دل کر رہا تھا کہ میں ایک دو جمعے اس طرح کے پڑھا دوں۔ تو کیا کہا؟ مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، مزہ چل سے چل کے اندر ہی آتا ہے، لیکن چلو بہرحال، یا ابت، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی، اے ابا جان جو میرے پاس علم ہے اس علم کی تو پیروی کر لا، اہدک صراطا سویا، تو سیدھے راستے پہ آ جائے گا، تو ہدایت والے راستے پہ آ جائے گا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ شیطان کا رستہ ہے، شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہی تمہارا دشمن ہے، وہی ہمارے باپ کو اس نے ورگلایا اور پھسلایا ہے۔ جب ابراہیم اتنی سی دعوت دے رہے تھے، آخرکار یہ باپ غصے میں آ کے کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے خاموش ہو جا، چپ کر جا، ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں گھر سے بگا دوں گا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس بات کے اوپر بھی صبر کیا، کہا ابا جان میں تمہیں ضرور ہدایت کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پھر باپ کو بھی اور قوم کو بھی دعوت دینے لگے۔ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہ اے میرے ابا جان، اے قوم کے لوگوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم کس کی پوجتے ہو؟ وہ سارے کہنے لگے ما هذه التماثیل التي انتم لہا عاکفون، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، ان کے سامنے اپنی التجائیں کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے نا نا نا، وہ تو بت ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ تمہاری دکھوں کو دور کرتے ہیں، نہ وہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، نہ وہ نفع دیتے ہیں، نہ وہ تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ آخر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جب شعور کی آنکھیں کھلی تو باپ سے مکالمات کرنے لگے، چلو ابا جان تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، مجھے یہ بتاؤ نا، مجھے یہ بتاؤ کہ رب کتنے ہیں تے کس نے بنائے ہیں؟ اس نے کہا کہ باپ نے کہا بیٹا تمہیں رب کا نہیں پتا، کہا مجھے بتا دو۔ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ عازر بنا بنا کے لوگوں کو بیچ کر اپنی پیٹ پوجا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات کہی تو سیدنا ابراہیم
خلیل اللہ نے کہا کہ ابا جان مجھے یہ بتاؤ نا، اتنے رب ہیں، اگر تمہارا بیٹا ایک رب کی پیروی کرے گا تو دوسرے رب کو پہچان ہو جائے گی، وہ کیا غصے میں نہیں ہوگا، وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگی بازی کریں گے، ایک دوسرے کو تکلیفیں دیں گے۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا جی نا نا نا، اسی طرح نہیں ہوتا، جتنے معبود باطلا ہیں، جتنے معبود باطلا آپس میں لڑتے نہیں ہیں، آپس میں جھگڑا نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو باپ کہنے لگا ابراہیم یہ تو الگ الگ ہر کسی کا اپنا اپنا معبود ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا حاجت روا ہوتا ہے، کسی کا کوئی ہوتا ہے، کسی کا لاہور میں ہوتا ہے، کسی کا کشمیر میں ہوتا ہے، کسی کا ملتان میں ہوتا ہے، کہیں کسی کا بالا کوٹ میں ہوتا ہے، کسی کا پاک پتن میں ہوتا ہے، کسی کا انڈین میں ہوتا ہے، کسی کا انڈونیشین میں ہوتا ہے۔ یہی باتیں کہی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے ابا جان پھر یہ کیا ہوا، کوئی کسی کا ہے کوئی کسی کا ہے، لیکن وہ ہوتے کس طرح کے ہیں؟ باپ کہنے لگا وہ ہوتے یہ ہیں، بالکل انسانوں کی شکل بنائی ہوتی ہے لیکن ان کے اندر سانس نہیں ہوتا۔ ان کے اندر کیا نہیں ہوتا؟ سانس نہیں ہوتا ان کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ سانس کے بغیر بھی ہوتے ہیں؟ اچھا، میں نے تو معبود ایسے بھی دیکھے جن کے اندر سانس بھی ہے، سانس کے بغیر بھی کوئی ایسا معبود میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سانس کے بغیر؟ جب اتنی بات کہی نا تو باپ غصے میں آ گئے، بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ وہی ہے، ان کے اوپر بھی ایک لال ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی ایک لال ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا، کرتا بندہ ہی ہے لیکن بندے کے اندر ہو کے وہ کام کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے ابا جان وہ کون ہے، کس کو کہتے ہیں، وہ مجھے بتا دیجئے نا۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم کے باپ کہنے لگے، آدر کہنے لگے کہ میرے بیٹے جی وہ ان کے اوپر ایک بڑا ہوتا ہے، وہ ان کی سارے کو سب کی جنہاں نگرانی کرتا ہے، وہی سارا کچھ کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کہنے لگے نا 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 ابا جان میں تو اس کو نہیں مانتا، میں ان لوگوں کو نہیں مانتا، ان معبود باطلا کو نہیں مانتا، جن کو تم بنا رہے ہو، جن کو تم پوج رہے ہو، جن کے سامنے تم اپنی التجائیں رکھتے ہو، میں نہیں مانتا، کیونکہ نہ تمہاری وہ سنتے ہیں، نہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، نہ وہ حرکت کرتے ہیں، نہ وہ تمہیں جناب کچھ دیتے ہیں، نہ تمہیں کوئی جناب غنی کرتے ہیں، تم ان کو کیوں مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے اتنی بات کہی تو کہنے لگے کہ چلا جا افکن آلہۃ دون اللہ، ابراہیم تو ادھر سے چلا جا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ابراہیم کے باپ نے فوراً کیا کیا، اپنے منہ کے اوپر کپڑا ڈال لیا تو اپنے گھر سے نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ جوان کس طرح کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے جناب بادشاہ کو پتہ چل گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ آخر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خاموش نہ رہ پائے، حق کو آگے پھیلاتے جا رہے تھے۔ جب پھیلاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے بتوں کو لے لیا اور بتوں کو لے کر لوگوں کے سامنے بیچنے شروع کر دیے۔ جب بیچ رہے تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کے اندر بھی ایک سبق ہے۔ جب بتوں کو بیچ رہے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ملت ابراہیم پہ چلنے والوں، حضرت ابراہیم کی سیرت پہ چلنے والوں، قربانیاں کرنے والوں، ایک بات سماعت کر لو، وہ کیا سبق ہے سمجھ آئیے کوئی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ باپ کے کہنے پہ بت بیچ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں
کہ یہ نقلی بت لے لو جو نہ کسی کام کے ہے، نہ تمہاری کوئی حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہ ٹھاکر لے لو، یہ ٹھاکر لے لو، اس طرح کا اعلان کر رہے ہیں۔ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ ساتھ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں جب بھی کوئی چیز بیچنا ہو اس کی سچائی بتا دو، اس کا عیب بتانا چاہیے۔ یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ ہمیں سبق دیتی ہے۔ سچائی، سچ بولو، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر۔ انہوں نے سچ بتا۔ شام کو آئے، ان کا ایک بھائی حرام تھا، وہ بیچ کے آتا، یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اسی کی طرح واپس لے کے۔ باپ پوچھتے بیٹا بیچ کے نہیں آئے؟ تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ ابا جان وہ تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ یہ کس طرح کا تمہارا بیٹا ساتھ بیچتا ہے؟ صاحب کہتا ہے کہ یہ فراڈ ہے، یہ ٹھاکر ہے، یہ کچھ کرتے نہیں ہے، لے لو لے لو۔ یہ تو توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ باپ غصے میں آ گئے۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے تفصیلی اعلان کر دیا، وضاحت کی۔ یہی آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تفصیلی بیان کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے ابا جان اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے اے قوم کے لوگوں، اے نمرود کے لوگوں، بات سن لو کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اسی سے ڈرا کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہاری حاجتیں نہیں پوری کرنے والا، کوئی تمہیں سننے والا نہیں ہے۔ جب یہ بادشاہ تک یہ پہنچی بات، بادشاہ غصے میں ہوا اور غصے میں ہو کر کہنے لگا اس کو لاؤ نا۔ جب لایا گیا اس جوان کو، جب لایا گیا اس شباب کو، جب یہ سامنے آیا، سامنے آ کے انہوں نے بات کی، نہ یہ چکا ہے، نہ یہ ڈرا ہے، نہ یہ گھبرایا ہے۔ جس کے پاس توحید ہوتی ہے وہ نہیں کبھی ڈرا کرتے، ان کا تو اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے۔ جب اس نمرود نے بات کی تو یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے میں تم کس کو مانتے ہو، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما۔ مجھے یا بادشاہ جی تم مجھے بتاؤ نا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، ان کے سامنے التجائیں کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے فَنَزَلَّ لَهَا آکِفُونَ، میں نہیں ان کو مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، میرے پاس سلطنت اور بادشاہی ہے، میرے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے چلو پھر تم تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن میرا اللہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تم میں سے کرو الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم۔ اے بادشاہ جی تم میں سے کرو نا، تم میں سے کرو کہ تم مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ نا، میت ڈیڈ باڈی پڑی ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، میں زندہ کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک مردے کو اٹھایا اور زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد پھر کہنے لگے اب ابراہیم تم مجھے بتاؤ نا۔ ابراہیم کہنے لگے چلو یہ تو بات ہوئی، آگے
چلتے ہیں نا، آگے کیا ہوا؟ کہتے ہیں میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تم ایسے کرو نا، مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ یہ بادشاہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا، یہ ہار مان گیا، یہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ غصے کے اندر آ گیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان باتوں سے انہوں نے کہا آذر تم اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ آخر وہ یہ گھر میں آ گئے، بچے کو سمجھانے لگے، بادشاہ غصے میں آ گیا، کہنے لگے اس کو سمجھا دو ورنہ اس کو قتل کر دیں۔ قالوا اقتلوه او حرقوه، یا اسے قتل کر دیا جائے گا یا اسے جلا دیا جائے گا۔ جب اتنی بات کہی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی ٹینشن نہیں ہے، میرا وہی اللہ، وہی مشکل کشا ہے، وہی میرا حاجت روا ہے۔ آخر وقت گزرتے گئے، تنہائی کے اندر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ میرا تو ایمان تیرے پہ ہے، میرا تو یقین تیرے پہ ہے، میں تو یقین رکھتا ہوں کہ کرنے والا بھی تو ہی ہے، میں تو یقین کرتا ہوں حاجت روا بھی تو ہی ہے، لیکن میرا ایک دل کے اندر یہ بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دل کو اور زیادہ مطمئن کر لوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا باری تعالی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے تو زندہ کر کے دکھا کہ لوگوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، حیات کے بعد ممات کیسے کرتے ہیں، اس کے اندر بھی سبق ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ کیا اللہ فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموت قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ جب اتنی بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایسے کرو، 4 پرندوں کو لو۔ کتنے پرندوں کو؟ 4 مختلف قسم کے پرندے لو اور ان کو ذبح کرو، ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بوٹیاں بنا کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے قرآن کے اندر تو بوٹیاں بوٹیاں نہیں ہیں، قرآن کے اندر یہ تو آیا ہے کہ اس کے جز کرو۔ جز کا یہی مطلب ہوتا ہے اس کو کاٹ کاٹ کے اس کے وقت الگ الگ کر دو، الگ الگ کر کے پہاڑی کے اوپر، مختلف پہاڑیوں کے اوپر رکھ دو، اور رکھ کر پھر اللہ کے حکم سے آواز دو۔ ہر پرندے کو جو پرندے آپ نے 4 رکھے ہیں اپنی طرف منوس کیے ہوئے ان کو بلاؤ، باری باری بلاؤ۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اسی طرح کیا نا، پہلے ایک پرندوں کو اللہ کے حکم سے بلایا، یہ نہیں کہا کہ میرے حکم سے، وہ تو کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا کہ بِإِذْنِ کھڑا ہو جا، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے بلایا گیا، وہ پرندہ دوڑتا ہوا آ گیا، دوسرا ہے، تیسرا، چوتھا، اسی طرح۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے اب میرا فل یقین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کا یقین نہیں، یقین تھا، بس اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اپنے دل کو اور تسلی دینے کے لیے بندہ کہہ دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اپنے دل کو اور تسکین دینے کے لیے اللہ رب العزت سے یہ التجا کی، تو کی کس سے التجا؟ اللہ سے کی ہے۔ یہ سیرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمیں یہ سبق دے رہی ہے۔ کیا سبق دیتی ہے؟ کہ جب ہی مانگنا اللہ سے مانگنا ہے اور ملت ابراہیم کی طریقے پہ چلنا ہے، اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ تو